بس کبھی کبھی لفظ کھو جاتے ہیں اور جانے کب سے لفظ کھوئے ہوئے ہیں. ایک آیت ہے قرآن کی، بس جی چاہ رہا ہے پڑھ دوں، صرف مختصر سا ترجمہ. کل شب سے یہ گویا میرے ہی ذہن میں گونجے جا رہی. قرآن میں آواز دے کر کہا اس نے، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا. علی وجہ اللہ ہے. عزادارو پتہ نہیں کیا معجزہ ہے، دیکھیے کیا معجزہ ہے. ادھر میں نے یہ لفظ کہے اور ادھر یہ آواز بلند ہو گئی. قسم خدا کی آپ سب کا نصیب ہے، ابھی آتے ہوئے بھی حیدر بھائی سے کہہ رہا تھا، آپ سب کا نصیب ہے. آپ کو روزانہ کس وقت کے اندر کون سی عبادت نصیب ہو رہی ہے، کس ملتے وقت میں آپ روزانہ کیا عبادت کر رہے ہو. عزادارو علی وجہ اللہ ہے تو پھر کہنے دو نا علی اللہ کا چہرہ ہے. آج اللہ کا چہرہ لہو میں تر ہے. علی علی کہہ کر علی پہ اپنی زندگیاں قربان کرنے والوں، آج تمہارا مولا علی زخمی ہے. آج تیرا مولا علی کا سر شگافتہ ہے. اور مصیبت اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، طبیب کے ہوتے ہوئے علی کے سر پہ پٹیاں بیٹھی کر رہی ہے. ہاں عزادارو، ہاں آج 19 رمضان ہے نا. کیا کہہ رہا تھا کل میں؟ علی بادشاہ نے آخری 18 کا روزہ اور وہ شب بسر کی ہے اپنی بیٹی کے پاس. افطار کے بعد کا جو وقت تھا، جتنا وقت اصحاب کو دے سکتے تھے مسجد سے واپس پھر آ گئے. متصل تھا نا. آج بھی جو کوفہ گئے ہو مولا تمہیں نصیب کرے زیارت، جانا علی کے گھر، دیکھنا ضرور اس گھر جا کر. ایک بار مسجد سے اس گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ جیسے مسجد نبوی سے محمد بادشاہ کی ام ابیہا کا گھر متصل تھا، ایسے مسجد کوفہ سے بھی علی کی ام ابیہا کا گھر متصل ہے. ان دونوں بیٹیوں کا نصیب اور ایک بیٹی اور ہے، وہ ہے حسین کی بیٹی. قسم خدا کی ان تینوں بیٹیوں نے بڑی قریب سے سنا ہے، بڑی قریب سے سنا ہے. متصل تھا. علی آئے ہیں گھر واپس، ساری شب اپنی بیٹی کے ساتھ بسر کی ہے. اور اس شب میں ایک وقت ایسا بھی تھا، علی نے پاک بیٹی فضہ صلوات اللہ تعالی کہا، جاؤ میری بیٹی کو بلا کے لاؤ، میری فاتح شام بیٹی کو بلا کے لاؤ. جا میرا فخر میری بیٹی کو لاؤ. جاؤ میری زینت میری بیٹی کو لاؤ. جاؤ اس کی زینت کو لاؤ جو خود اللہ کی زینت ہے. اس کو لاؤ جس کے آنے پر میں نے کہا تھا آج علی اور بھی زینت والا ہو گیا. جاؤ اسے لاؤ کہ جس کے چہرے کو دیکھنا قرآن پڑھنے سے زیادہ اجر ہے. جانا اس کو لے حافظہ جا کر اس کو لا جو اپنی زبان کی ذوالفقار سے شام فتح کرے گی. جا اس کو لا جس نے توحید بچانی ہے. جا فضا جا کے میرے حسین کی محسنہ کو لے آ. میں کچھ کہہ گیا. جا کر میری محسنہ کو لے آ. عزادارو ایک بار اندر پیغام پہنچایا گیا ہے. میں روایت کے لفظ پڑھوں گا تو پتہ نہیں آپ کا، لیکن میں شاید خود کو نہ معاف کر سکوں، میں حق نہیں ادا کر پاؤں گا. میں بڑے پردے رکھ کے کہہ رہا ہوں. جب آ کے حکم پہنچایا نا بابا کا، چلو آسان کرتا ہوں، غازی بادشاہ تیرا کرم ہے، تو نے لفظ عطا کر دیا ہے. میں بڑے ادب سے گزر کے کہتا ہوں بس سمجھ جانا آگے تم بڑا عصمت پڑھنا بڑا امتحان ہے. سمجھ جانا تھا. مخدومہ جناب سیدہ ام ابیہا پاک بی بی بنت رسالت مآب کے بعد، یعنی ماں کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد یہ پہلی
بار تھا علی نے کہا میری بیٹی کو میرے سامنے لا. عزاداروں میں تو مسائل پڑ گیا سارے. یہ پہلی بار تھا علی نے کہا میری بیٹی کو لاؤ، ورنہ بی بی کی وصیت تھی، وصیت بی بی نے لکھوائی تھی نا، یا علی جب بھی میرے بعد گھر آنا پہلے دق الباب کرنا. بی بی اپنے گھر آتے ہوئے کہا ہاں. بی بی کیا وجہ ہے؟ کہا جب بھی آتے تھے نا میری شرم والی بیٹی میرے پہلو میں ہو جاتی تھی، میری حیا کی ملکہ میرے پہلو میں. یا علی بڑا شرم کرتی ہے آپ سے. عزادارو علی نے ایسا یاد رکھا گویا دق الباب کیا کرنا تھا، علی نے پردہ کیا بیٹی سے. ارے جس کا باپ پردے کرتا رہا اللہ جانے. آج سمجھو گے تو میں نے پرسوں کہا تھا مولا سید سجاد کا لقب ہے السلام علیکہ یا غیرت اللہ. آج سمجھو گے اور جس بیٹی سے علی پردے کرتا رہا پتہ نہیں حسین کے علی نے بازاروں میں ماتم کرتے رہنا، ماتم کرتے رہنا. مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ آج کا دن نصیب والا ہے جو یہاں ہے اور رو رہا ہے. مولا تمہیں سلام، اس غم کے سوا کوئی غم نہ ہو. اس گھر پہ مولا اپنی رحم و فضل و کرم کرے. ان اٹھتی آوازوں پہ سیدہ اپنا رحم کر. کیسے دیکھا ہوگا علی ابن الحسین نے شام کا بازار پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. بازار شام کا بین والفجر، فجر کی بین، شام کا بازار. اب تم سوچو گے کہ میں کیوں بازار کا ذکر کر رہا. وہ جب بلایا تھا نا علی نے اپنی بیٹی کو، روایت کہتی ہے 7 بار علی کی بیٹی اٹھی ہے، 7 بار بیٹھی ہے، حتیٰ کہ سہارا دیا ہے اماں نے. بی بی فضا نے سہارا دیا، بیٹا اٹھ اٹھ. سہارا دے کر بابا کے سامنے لے کے آئے. بار بار اپنی ہی چادر میں پاؤں الجھ جاتا تھا، باپ کے سامنے آتا. ایک بار بابا آگے بڑھے، کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے آج آپ کو بڑی زحمت دی ہے لیکن کچھ ضروری باتیں کرنی ہے. بس یہ کہہ کہ علی نے بٹھایا ہے. ایک بار علی نے وصیتیں کرنا شروع کی ہیں. وصیت کہہ کے نہیں کی کیونکہ بیٹی تھی نا. علی گویا نصیحتوں کی صورت میں وصیتیں کر رہے ہیں. اور یہ کہتے کہتے اس نہج پر آ کے کہا بیٹا میں بابا علی آپ کو صبر کی تلقین کر رہا. بس سن لینا آخری جملہ. بی بی نے کہا جی بابا. پھر دہرایا کہ بیٹا میں آپ کا بابا علی آپ کو آج صبر کی تلقین کر رہا ہوں. کہا جی بابا. علی نے دہرایا بیٹا میں آپ کا بابا آج آپ کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں. اب آواز گلوگیر ہوئی، روتی آواز میں کہا جی بابا. اور ایک بار کہا بابا کیا آپ کو بیٹی پر اتنا یقین نہیں کہ آپ کی ایک بار کی تلقین پہ عمل کروں گی؟ کہا بیٹا تجھ پر تو مجھے مجھ سے زیادہ یقین ہے، لیکن بیٹا ہر تلقین کسی مقام کے لیے تھی. کہا بابا وہ کیا؟ کہا پہلا صبر تب کرنا جب مدینہ چھوڑے. ماتم کرتے بس. میں بڑی ہمت کر کے پڑھا ہوں، تم یقین مانا. پہلا صبر تب کرنا جب مدینہ چھوڑے. مدینہ حوصلے سے، حوصلہ میرا بھائی ماتمی حوصلہ سے رہو، ہاتھ جوڑ کے. پہلا صبر تب کرنا جب مدینہ چھوڑے. کہا جی بابا. کہا بیٹا دوسرا صبر تب کرنا، دوسرا صبر تب کرنا جب عباس زین چھوڑے. آزادارو اب مجھے انصاف سے بتاؤ کیا گزری ہوگی؟ کا دوسرا صبر تب کرنا جب عباس زین چھوڑے، اور تیسرا صبر تب کرنا جب
یزید کے دربار میں جاتے ہوئے سب چھوڑ جائے، لیکن تیرے بابا کا وعدہ ہے میں آؤں گا۔ عزادارو وہی وقت تھا، علی کی بیٹی یزید کے دربار کے باہر، بابا تیرا وعدہ تھا، علی آیا، لیکن اس وقت علی کی بیٹی سے پہلے حسین کی بیٹی آگے بڑھی ہے۔ علی کا دامن پکڑ کے کہا آج میں سمجھ گئی باپ کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہے، آج آپ آ گئے تب کہا تھے جب میں اپنے بابا کے گلے پہ خجا ماتمے